السلام علیکم۔ اسٹار لائٹ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ ہمارے ناول کا نام ہے جنت کے پتے اور آج اس کی ایپیسوڈ ہے 21۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوڈ کی سلائڈ ذرا اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس خریدتے ہی خریدار نے پاس کوڈ بدل دیا تھا۔ پھر اس نے عائشنگ لکھا جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا توں رہا۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہر کلستیس کا کول اشارہ کر رہا تھا۔ آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لونگ روم کا آتش دان سرد پڑ رہا تھا۔ اس نے ناپ پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل گیا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی، بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف، وہ رات ابھرتی الاؤ کھولتا مایا دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کی دونوں اطراف انگاروں کے سامنے تھی۔ جو اطراف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پر حروف ابھرنا شروع ہو گئے تھے، حروف بلکہ الفاظ، فقرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائیڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی مگر یہاں تو حیا نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا، اس پر لکھے وہ فقرے واضح، وہ کوئی نظمیہ شعر تھا، ہومر کے شعبات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ان الفاظ میں ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے مفصل جگہ پر پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حرف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ حرف آگ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے، مصلوب زدہ مرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری مفصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی ان دیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوڈ بار سے مفصل دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے ابھری جا چکی تھی۔ باقی اوپری ڈھکن کی سطح جہاں ہر کلکس کا کول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوڈ بار والی صرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی کوڈ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر شعر ابھرتا گیا۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر، 8 مصرعوں کی نظم پوری ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بڑی بری طرح سے مختصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پر بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیہ کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی، عبد الرحمن کی تو قیمتی تحفے دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہاریں کی عادتیں بگڑ جائیں گی۔ اس بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس
کیا کرنا۔ وہ سر جھکا کر روندا لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف۔ مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندا لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری ماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھانپا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا، مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں، اور خود کو اور اللہ تعالیٰ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم مدھم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم اسکارف میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بوبوکدا میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں۔ اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پر چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ مسرور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی، جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیمرز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے۔ اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا۔ یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی۔ یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز مجھے صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، عیاں پڑی ریت
اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہیں اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہیں، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دکان کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جیولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ڈوبے بغیر سپ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی کنگاریاں پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھی۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی؟ اور کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں پا سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے زر سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی تو جواب 4 کی بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈلیس اٹھایا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی، حیا بی بی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی۔ کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس ببوقدہ آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نوارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ رابطہ بڑھاتا ہے اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی رابطے ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، لیکن وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام سا اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، وگرنہ پیر کے نیچے سے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل خاموش چپ رہ گئی۔ میں پرسوں ببوقدہ واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا گماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محظوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نیچ پر سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔
میں اس نے کسل-مندی سے آنکھیں ذرا کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدقت تمام کمبل اتار کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیموں کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جیہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے کھلے بال چھوڑ کر سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی تھی، بہارے عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ اس نے اچانک چلانے پہ ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہارے نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ باڈی سپرے لگا لو مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی ہوئی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سا خفت سے اسے رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پر بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئی ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرات کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پر جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل ستر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جماہیر روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کمسن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر سو ایک سحر طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پہ اوڑھے دوپٹے سے کان ڈھکے جن میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھی، وہی موتی جو جیہان کے سپ سے نکلے تھے۔ بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گرے بانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا، اس کا شیفون کا دوپٹہ اس کے سر پر تو تھا لیکن گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پر ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ عائشہ کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا، یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکا دیا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا، وہ اپنا قرآن سامنے کیے اعوذ اور پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک برکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو، نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری قندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سیراب کی مانند ہے، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشعلوں سے روشن تھا، چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھی مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا،
اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی، دور مرمرا کے لہریں کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئی، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سر سجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ تھی، اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ ببوک ادا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا، جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور۔ وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیپت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں ہی وہی رہا تھا، البتہ اس کے پاس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ازمر ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی۔ مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لوح سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص ببوک ادا کے رئیسوں میں سے ایک ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیبت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا، کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پر ڈالی جس پر ARP کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کے نچلی درز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمت برنگ میں اے کافی، اپنے بھاری اور بارب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے
दरवाज़ा ज़रा सा बजा कर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस नहायत ही शानदार और पुरतश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सत्ता वाली मेज़ के नीचे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगाकर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेव में वो पहले से ज्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को इस जैसा कोई नहीं लगता था। इसने कॉफ़ी मेज़ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक, वो मुस्कुराकर अपने बॉस को खुशामदीद कह रही थी। हूँ थैंक्स। अब्दुर्रहमान ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर ऐश ट्रे में झटका। वहाँ राख के बहुत से टुकड़ों पर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतल्लिक एक बात वो जानती थी, वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी व तफक्कर के आलम में करता था। सर आप कुछ और लेंगे? वो मौदब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, इसे साफ कर लाओ। इसने मेज़ के दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पे डाले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नाड़ ढीली किए शर्ट के कफ खोले बैठा था। इसका लिबास भी इसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का डब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुओं से भरा था। इसकी कॉफ़ी जूं की तूं रखी थी, अलबत्ता एश ट्रे में राख के टुकड़े बढ़ चुके थे। सर सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इसने सिर्फ पेशा वराना तकल्लुफ़ में नहीं बल्कि दिली तफक्कर के बाइस पूछा था। इसे मालूम था कि जवाबन वो इसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थी जो वो हमेशा पहने रखता था। दिमत हैरत छुपाती बैठ गई। दिमत, वो सिगरेट के कश लेते हुए खिड़की के बाहर ठाटे मारते समंदर को देखते हुआ बोला तो इसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात। सर कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा हो तो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। इसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नज़र आ रही हो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब इस कशिश को ख़त्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने ज़रा मुस्कुराकर इसे महजूज अंदाज में देखा। सर कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब इसे ये लगता है कि इसके शौहर ने इसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई औरत को इसके शौहर के खिलाफ बहकाए? इसने नागवारी से सर ज़रा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पे यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पे यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शौहर की बात पे यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ये सब अपनी बीवी को कहे। अब के दिमत ज़रा मैनीखेज अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो इसकी बीवी इसके इल्म में लाए बगैर इसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम सा इत्तफाक। बात ख़त्म करके दिमक ने ज़रा से शाने उचकाए। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक चमक दर आई। इसने सिगरेट का टुकड़ा ऐश ट्रे में फेंका और ज़रा आगे होकर बैठा। मगर दिमत, कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सियाक व सबाक के बगैर पेश किए जाएं तो वो हीरो को विलन बना देते हैं। अब्दुर्रहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। इसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दिमत, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वो तुमने 5 मिनट में कर दिखाया है। थैंक यू सो मच। वो वाक़तन इसका बहुत ममनून था। दिमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसर्रत से उठी थी। गो के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुर्रहमान किसी बीवी को इसके शौहर से बज़हन करने की कोशिश कर रहा है और वो ये भी जानती थी कि ये गलत काम था।
मगर अब्दुर्रहमान का तस्कर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है? अभी तक वेंट पे है। जी सर, कुर्सी से उठते हुए इसने मगमूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद इसका शौहर कुछ अरसे से वेंटिलेटर पे था और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुर्रहमान इसे लालच दे रहा था। ये इसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फर्ज से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत, अब्दुर्रहमान ने इसके अकब से पुकारा था। इसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुर्रहमान अब एक फाइल उठाकर इसकी वर्कगर्दानी कर रहा था। वो बाज़ाहिर इसकी तरफ मुतवज्जा ना था, मगर इसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो इसे कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया था, ना ही वो औरतों से शगफ रखने वाला बंदा था। फिर इसने ये क्यों कहा? थैंक यू सर, वो ज़रा सा मुतज़्ज़ब सी बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? इसने बहुत उलझकर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 बरसों में सिवाय इस कटिंग के दूसरी कोई कटिंग नहीं करवाई थी। हाँ, जो इंतालिया के साहिल पे था। तुम ये घुंघराले सुर्ख बाल अच्छे लगते हैं, वो फाइल की तरफ मुतवज्जा बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। इसे सांस नहीं आ रहा था। वो बदिक्कत तमाम बाहर निकली और अपनी कुर्सी पे ढेर सी गई। इंतालिया का साहिल सुर्ख घुंघराले सुर्ख बाल। 6 साल पहले इसने एक एक्स-रेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम ज़माना मैगजीन सिर्फ इंतालिया में छपता था और वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था, मगर तब इसे पैसे चाहिए थे और वो नशे में थी। बाद में वो शर्मिंदा थी। इसने वो शहर, वो जगह, सब कुछ छोड़ दिया था। इसके ख़ानदान, इसके दोस्तों, कभी किसी को इस मैगजीन की इन चंद कापीज़ का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगजीन तो शायद अब रोई का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया था। तो फिर अब्दुर्रहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी। इसके बेलचक आवाज़ की धमकी वो समझती थी। अगर इसने ये गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो वो मैगजीन मंजरे आम पे आ जाएगा और इसका घर, बच्चे, ज़िंदगी सब तबाह हो जाएगा। इसने चेहरा उठाकर बेबस मुतनफ़र निगाहों से ARP के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए थे। इसे आज इल्म हुआ था कि अब्दुर्रहमान पाशा ने कैसे हर शय को अपने काबू में किया था। बंद दरवाजे के इस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। इसके हाथ में इसका कीमती मोबाइल था, जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पे आकर इसका हाथ थम गया। वो नंबर इसने अंग्रेजी में ब्रादर डिरेस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब इस नंबर पर राब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसे होती जाए जैसे वो सोच रहा था तो इसने मुस्कुराकर इस नंबर को देखा और फिर इसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बबोकदा आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद ही इस नंबर से जवाब आया था। जहन्नम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पैगाम पढ़ते हुए महजूज से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुराकर सर झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूँ। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तिकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊँ? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि इसके ब्रादर डिरेस्ट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। इसने आज तक अब्दुर्रहमान को ना नहीं की थी। वो इसे ना कभी नहीं कर सकता था। हया इस सुबह जब हलीमा आंटी के घर से वापस आ रही थी तो इसके मोबाइल पे जेहान का पैगाम आया था। बग्गी से उतरते हुए इसने पैगाम खोलकर पढ़ा। सुनो, मैं अभी ज़रा काम से बेबोकदा आ रहा हूँ, दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक? हया ने हैरत से टाइम देखा। सुबह के 7 बजे थे। अगर वो अभी चला हुआ तो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बेबोकदा में क्या करेगा? इसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा? वो उलझती अंदर आई थी। बैग बेड पे रखते हुए इसने मोबाइल पे जिहान का नंबर मिलाया। नंबर बिजी जा रहा था। इसने फ़ोन रखा और चौखट में आ खड़ी हुई। सामने आयशा और बहारें अपनी चीज़ें इकट्ठी करती नज़र आ रही थी। उन्होंने अब जंगल जाना था।
آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی، عائشہ جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا۔ بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر بند ہک کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں ان کا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو وہ پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر کو ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے؟ وہ ذرا سا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اجنبی سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا، یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مسترد رکھتا تھا؟ ہے کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے، اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وجہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادا اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی محبم سا فقرہ جس میں اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں ہے کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تو اب بوقدا واپس آ گیا ہے؟ لوگ عموماً ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نیچ پر پہنچ کر باکس میز پہ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا سٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے، اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کی عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے تقریباً 15 منٹ کی بارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 10 منٹ اوپر تھا۔